ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے 2 سالہ کارکردگی پر, اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں منجے ہوئے سیاستدان اور پی ایم ایل کیو کے پارلیمنٹری لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی جناب فیصل صالح حیات صاحب. السلام علیکم مخدوم صاحب. وعلیکم السلام. مخدوم صاحب, یہ گورنمنٹ بار بار یہ بات ریٹریٹ کری ہے کہ تمام مسائل انہیں آپ کی حکومت سے ورثے میں ملے, اور یہ 2 سال ان کو لگے ان مسائل کے لیے حل ڈھونڈنے کے لیے, اور اگلے 3 سال اب ڈیولپمنٹ کے ہوں گے. آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے؟ ان کی کسی بات پہ کمنٹ نہیں کیا جائے تو آئی تھنک بہتر ہے. جی جی. یہ اب ہمارے خود کان پک گئے, بلکہ پوری قوم کے کان پک گئے ہیں سنتے سنتے کہ جی ہمیں یہ وسائل ورثے میں ملے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ کسی بھی حکومت کے لیے نا جی پہلے 4-5 مہینے ہوتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں وہ کہ وہ یہ واویلا پیٹتے رہیں کہ جی پچھلے ہمیں مسائل ملے ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے بعد تو آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, آپ کو دکھانا ہوتا ہے. مجھے یہ ویسے عائلہ مجھے بڑی تشویش ہے کہ باقی تو انہوں نے سب باتیں کہہ دی کہ ہمیں ورثے ملے ہیں. کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو ڈیفیٹ ہوئی ہے ہاکی ٹیم کی, یہ انہوں نے مشرف پہ کیوں لگا دیا کہ یہ بھی جو کرکٹ کی ڈیفیٹ ہوئی ہے ہاکی کی, یہ بھی مشرف کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی. دیکھیں نا, یہ جب آپ کی ناکامیاں ہوتی ہیں نا, جب آپ کچھ کام نہیں کر سکتے یا ٹوٹل آپ فیلئر ہوتے ہیں, سب سے آسان بات ہوتی ہے الزامات لگا دیں پچھلوں پہ تاکہ آپ اپنے آپ کو اسے گیٹ اوے کروا دیں. بٹ ایسے مسائل حل تو نہیں ہوتا ہے نا جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں. فیصل, ایک بہت بڑا پیش قدمی یہ ہوئی ہے کہ ایک نیا فائنانس منسٹر آئے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں کوئی فائنانس منسٹر ایسا ٹک نہیں رہے تھے, اور پہلے نوید قمر صاحب نے کوشش کی, پھر ترین صاحب آئے, ان کے استعفے کے بعد بھی بہت بڑا گیپ آیا. تو آپ ایگریکلچرسٹ بھی ہیں اور لاہور میں بھی رہتے ہیں, اور آپ کو سارا کچھ معلوم بھی ہے. تو اب جون بھی آ رہا ہے اور بجٹ, تو آپ کو حفیظ شیخ صاحب کی پرفارمنس کیسی لگ گئی؟ مجھے اجازت ہے اس کے 2 سوال کے حصے ہیں, اس میں جواب دوں گا. پہلے میں شوکت ترین صاحب کے بارے میں بات کروں گا کہ شوکت ترین نے جو استعفیٰ دیا ہے نا, وہ بڑی اب تو بات کھل کے سامنے آ گئی. ان کے بڑے شدید ڈفرینسز تھے حکومت کے ساتھ, اور ڈفرینس بیسک پالیسیز پہ اور جو حکومت کی جو طریقہ کار تھا اس پہ تھا. اس میں سب سے بڑی بات تھی ان کی کرپشن کے حوالے سے, جو کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. اس حوالے سے انہوں نے استعفیٰ دیا. انہوں نے اس میں, آپ کو یاد ہوگا کہ استعفیٰ دینے سے پہلے آپ 3-4 مہینے کی خبریں آپ اگر دیکھنی شروع کر دیں تو ہر کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے اعتراضات کیے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز پہ, چاہے کوئی رینٹل پاور کی پالیسی ہو, چاہے بورنگ کی پالیسی ہو, چاہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہو. وہ تو حکومت نے ان کو فری ہینڈ نہیں دیا, ان پہ قابو رکھا ان کو, اور کوئی نہ کوئی قدم لگایا تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں, دیکھیے ذاتی طور پہ حفیظ شیخ, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, آپ کے کلیگ رہ چکے ہیں. جی کلیگ رہ چکے ہیں, بلکہ آپ کے بھی کلیگ رہ چکے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یو نو ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن ان ریسپیکٹ آف جو ان کی اپنی جو ان کی ایکڈیمک کوالیفیکیشنز ہیں. اور سب سے بڑی جو میں دیکھتا ہوں بات کہ وہ ان کا پاس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ رہے ہیں, اکانومسٹ ہیں بیسیکلی, بٹ سندھ میں بھی انہوں نے 2-3 سال فائنانس منسٹر رہے ہیں. تو ان کی جو نبض ہے پاکستانی اکانومی کی اور عوام کی جو ہے نا مسائل, جو سینسٹیوٹیز ہیں, اس میں ان پہ ہاتھ اس نبض کے ہے. فیصل, یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت عام آدمی کے پاس آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, کھانے کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ ایک نان ایگریکلچرل جو جس قسم کے بھی فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں, یا آئی ایم ایف کے جو بھی ہمارے پاس ابھی بہت سالوں سے امپورٹڈ فائنانس منسٹرز آ رہے ہیں, وہ ایگریکلچر کو بوسٹ دے سکتے ہیں یا کوئی جمپ سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے جو دیکھا ہے نا پچھلے چند سالوں میں کہ ٹھیک ہے یہ ایک بونس ہوگا اگر ایک ایسا منسٹر ہو جس کی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ بھی ہو, بٹ یہ ضروری نہیں ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بیسک نالج ہے نا, آپ کو بیسک سینس ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے کیا, تو اس کے بعد ونس یو ہیو دیٹ گراسپ تو آپ اس پہ آگے جا سکتے ہیں. پاکستانی جو اکانومی ہے اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ہم نہ تو انڈسٹریل اکانومی ہے, نہ مینوفیکچرنگ اکانومی ہے, نہ ایکسپورٹ اکانومی ہے, نہ ٹریڈنگ اکانومی, ہم ہے ایگریکلچر اکانومی. اس میں کسی کو شک نہیں ہے. who is served in the IMF and the World Bank, اور ان کو کوئی knowledge ہونا چاہیے, because as you seen Naveed Qamar hasn't been able to perform. دیکھیے میں I'll be very open in this کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, آف کورس پاکستان کو ماضی میں کچھ خدشات رہے ہیں ان سے, کیونکہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک نے اپنی پالیسیز بنانی ہے جو کہ پرو پیپل پالیسیز نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی پالیسی ہوتی ہے سبسڈی ختم کرو. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا نا, ابھی یہ سبسڈیاں پچھلے 1 سال میں 2 سال میں کتنی ختم کر لی, وڈرا کر لی گئی انہوں نے, اور ٹیکسز انکریز کیے جا رہے ہیں. صرف
ٹیرف جو ہے اس کا بجلی کا پچھلے 1 سال میں 50% بڑھا دیا گیا ہے. بجلی ہے نہیں اور ٹیرف بڑھا دیا گیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ایگریکلچر کو کتنا بوسٹ دے سکتے ہیں, اور اس سے بڑی ایک اور بہت بڑا ان کے لیے چیلنج آ رہا ہے کہ ہمارے 3 مہینے رہتے ہیں بجٹ کو ابھی آتے جو آنا بجٹ ابھی آلریڈی ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 3% سے ایکسیڈ کر گیا ہے. آلموسٹ وہ 4.5-5% قریب پہنچ رہا ہے. ابھی یہ اسٹیٹ بینک کے آج یہ فگرز آئے ہیں جس میں جو ہماری بوروئنگ ہے یہ اس ابھی تک کی 25 مارچ تک کی وہ تقریباً 12 بلین 1.21 بلین روپیز ہے, جو کہ ایکسیڈ کرتی ہے 110 بلین ایکسیس ہے جو کہ انہوں نے لمٹ رکھی ہوئی تھی. اب اس کو کم کیسے کرنا ہے, اور یہ بورنگ کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت کے جو شانہ خرچے ہیں, اخراجات جو ہیں وہاں کم نہیں ہو رہے خرچے. جی, حکومت کے شانہ خرچے تو بالکل ختم نہیں ہو رہے, اس پہ ہم بات کریں گے, بٹ آفٹر اے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.